ذرا سا آپ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں تو فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صلوات۔ برادران ایمانی، آپ کے دیار میں حاضری کا یہ میرا پہلا موقع نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عشرہ فاطمیہ کی مجالس میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں، لیکن جس موضوع کے تحت فکر و بحث کا آغاز کرنا ہے وہ موضوع انتہائی حساس بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، اس لیے کہ جس شخصیت کے متعلق ہمیں یہاں گفتگو کرنا ہے وہ ایسے مرد مجاہد کا تذکرہ ہے کہ جس نے اپنی مردانگی کے نہ مٹنے والے نقوش تاریخ کے سینے پر چھوڑے ہیں۔ شیر پرور اور شیر دل ماں کے دودھ نے اسے فولادی حوصلوں کا مالک بنا دیا، اور مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مولائے متقیان کے بہادر بیٹے حضرت محمد حنفیہ نے اسے فن سپاہگری اور قرآن و احادیث کی تعلیم سے مزین فرمایا۔ وہ ایک ایسا فرض شناس شیعہ ہے کہ جس کی راتیں مصلے کے اوپر بسر ہوتی تھیں اور دن میں روزہ رکھ کے وہ اسلحوں کے اوپر دھار لگاتا تھا تاکہ قاتلان سید الشہداء سے انتقام لے سکے۔ اگر 10 محرم 61 ہجری کو وہ کربلا میں ہوتا تو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن وسجہ کی طرح وہ بھی جنگ کرتا ہوا خاک کربلا کو اوڑھ کے فرات کے کسی کنارے پہ سو گیا ہوتا، لیکن اس وقت وہ ابن زیاد کی قید میں تھا۔
مگر قید میں رہنے کے باوجود اس نے اپنی کلائیوں کی ہڈیوں سے لوہے کی زنجیروں کو توڑ کے یہ بتایا کہ اگر علی والے دل سے مولا علی کا نام لیں تو پھر اس کے بعد کوئی قید ان کے لیے قید نہیں رہ جاتی، اور پھر وہ مجبور نہیں ہوتے بلکہ مختار ہوتے ہیں۔ ذرا ایک صلوات مل کے بآواز بلند آپ حضرات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس موضوع کا انتخاب ظاہر ہے کہ اراکین انجمن نے اگر کیا ہے تو کچھ سوچ کر کیا ہوگا، لیکن کسی موضوع پہ جب اظہار خیال ہم کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس موضوع کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض مقاصد وہ ہوتے ہیں جو خطیب کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور بعض مقاصد وہ ہوتے ہیں جو سامعین اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں۔ اگر بغیر مقاصد کے کسی گفتگو کو سنا جائے تو اس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا پہلی منزل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان مقاصد سے میں آگاہ کرا دوں جو مقاصد میرے ذہن میں اس گفتگو کے ہیں۔ اور آج چونکہ یہ پہلی تقریر ہے اور صرف تعارف مجھے کرانا ہے، تعارفی تقریر ہے، اس کے بعد کی جو تقاریر ہیں اس میں تفصیلی حالات آئیں گے، مگر ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں آغاز ہی میں کہ جتنی بھی باتیں بلکہ جو بھی جملہ میں یہاں سے ادا کروں گا، یہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ گفتگو انتہائی حساس گفتگو ہے، لہذا ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حوالہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی سند موجود ہے، لیکن یہاں سے اگر میں ہر حوالے اور ہر سند کو دینے لگوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو گفتگو میں ایک خلل پیدا ہوگا، درمیان میں ٹوٹ جائے گی گفتگو، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ یہ 10 مجالس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، ان 10 مجالس میں مجھے اس گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے، اس موضوع کے لیے یہ 10 مجالس کم ہیں، لہٰذا وہ حوالے میں یہاں سے نہیں دوں گا، جو اہم حوالے ہیں وہ ضرور گفتگو کے دوران آ جائیں گے۔ اگر کسی بھی چیز کے متعلق آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے پڑھی گئی تو میں یہیں پہ موجود ہوں، 10 دن میرا یہاں پہ قیام ہے، یہاں سے اگر میں چلا بھی جاؤں تو اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ای میل کے اوپر، فون کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے جو اس موضوع سے متعلق ہے حاضر ہوں، بلکہ استقبال کروں گا ہر اس سوال کا کہ جو اس موضوع سے متعلق آپ کریں گے، مگر یہاں سے یہ توقع نہ کریں کہ سارے حوالات جات دیے جا سکیں گے، اس لیے کہ وقت بھی کم ہے اور تسلسل کو ٹوٹنے بھی نہیں دینا۔ اب متوجہ ہیں آپ حضرات، تو ایک بار آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، آغاز گفتگو۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ اس گفتگو کا جب میں آغاز کروں تو یہاں مجمع پوری طرح سے اپنی نشستیں لے چکا ہو، تاکہ یہ بات جو جملہ گزر گیا وہ جملہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اور آج کی مجلس کو جس نے نہیں سنا پھر اس کے لیے آئندہ کی تقاریر کو سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، مگر بہرحال آہستہ آہستہ ہم چلتے ہیں، کچھ چیزوں کو شاید ریپیٹ بھی کرنا پڑے، انہیں کریں گے ریپیٹ آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہم تک پہنچی، تاریخ نے دنیا شیعت کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ حکومتوں کے زیر اثر لکھی گئی۔ تاریخ کے لکھنے والوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ حکومتوں کے منظور نظر رہیں، تاکہ حکومتیں انہیں نوازتی رہیں، انہیں اچھے عہدے، اچھے منصب دیے جاتے رہیں، اور معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام اور مرتبہ باقی رہے۔ لہٰذا ایسے مورخین کہ جن کا مقصد تاریخ لکھنا نہیں بلکہ تاریخ کو اس انداز سے لے کے چلنا تھا کہ حکومتیں راضی ہو جائیں، ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ انہوں نے حقائق کو اسی انداز میں پیش کیا ہوگا کہ جیسے حقائق تھے۔ یقیناً حقائق اس انداز میں پیش نہیں کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تاریخ کی بہت سی ایسی اہم شخصیات کہ جن کا جو مقام اور رتبہ ہونا چاہیے تھا وہ مقام انہیں حاصل نہیں ہو سکا۔ مثلا جناب محمد حنفیہ
جناب محمد حنفیہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، تاریخ نے اس مقام سے انہیں نہیں نوازا، اور آج ان کے متعلق ایک مبہم رائے ہے، ایک کنفیوژن ہے تاریخ کے اندر کہ جب امام جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کر، تو جب بڑا بھائی جو امام وقت ہے وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو جناب محمد حنفیہ ساتھ کیوں نہیں چلے گئے؟ حالانکہ بالکل واضح باتیں ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کے اشکالات اور شبہات پیدا کیے گئے تاکہ چاہنے والوں کو ان شخصیات سے منحرف کر دیا جائے۔ اسی طرح جناب مسلم ابن عقیل کا جو مرتبہ اور مقام تھا، تاریخ نے وہ انہیں نہیں دیا۔ جناب مسلم کی والدہ ماجدہ، ان کا جو مرتبہ تھا، جناب ام المومنین، جناب ام البنین سے کسی بھی طرح رتبے میں کم نہیں ہے، لیکن ان کا تذکرہ بھی تاریخ نے اس انداز میں محفوظ نہیں رکھا کہ جیسے ہونا چاہیے تھا۔ جناب زید شہید، جن کا بڑا مرتبہ تاریخ کے اندر ہے، ان کے متعلق بھی آج بہت سے اپنے افراد یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ زید نے جو خروج کیا وہ خروج صحیح تھا یا غلط تھا۔ جناب یحییٰ ابن زید، بہت سے ایسے نام ہیں، میں ظاہر ہے کہ انہیں اس وقت گنانا نہیں چاہتا، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ نے ہمیشہ حکومتوں کے زیر اثر کارنامے انجام دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخصیات کے جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں انہیں ان کا رتبہ اور مقام نہ مل سکا۔ بالکل یہی تاریخ نے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے ساتھ کیا۔ شہید باپ کا وہ بہادر اور جانباز بیٹا کہ جس کی گھٹی کے اندر محبت اہل بیت پڑی ہوئی تھی، اور جس نے اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر، حالانکہ بہت زیادہ حالات نہیں ملتے، میں نے عرض کیا کہ تاریخ کی یہ ستم ظریف ہی ہے، لیکن جتنے حالات سامنے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج تاریخ شیعت میں ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک علامت کے طور پر جناب مختار کا نام لیا جاتا، لیکن تاریخ نے اس کردار کو اتنا مظلوم بنا دیا کہ ایسی بھیانک تصویر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کی کہ آج اپنے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس کا قدم صحیح نہیں تھا، اس نے جو خونریزی کی وہ خونریزی ٹھیک نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ دلائل کے ذریعے سے، سندوں کے ذریعے سے ہم ان باتوں کی رد بھی کریں گے، اور وہ باتیں بھی آئیں گی کہ جن سے تاریخ کی گرد کو ہم صاف کر کے اس چہرے کو دنیا کے سامنے پوری طرح لانے کی کوشش کریں گے۔ مگر آغاز ہی میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تذکرہ ان تذکروں کی طرح نہیں ہے، اور یہ مجلسیں ان مجلسوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے اندر بہت زیادہ خطابت ہوتی ہے، بہت زیادہ نکتے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر اب آج ایک جملہ چل گیا ہے نا کہ مجلس چل نہیں رہی ہے۔ تو تاریخ چونکہ ڈرائی ہوتی ہے، تاریخ کے اندر بہت زیادہ نکات نہیں ہوتے، لہذا آپ حضرات اگر صرف توجہ سے سنیں گے، اور اگر کہیں کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات محنت سے نکالی گئی ہے تاریخ سے، تو بس میں اتنا آپ سے متقاضی ہوں کہ بلند صلوات پڑھ دیجئے گا تاکہ مجھے یہ احساس رہے۔ ایک صلوات بات سے نواز دیں آپ۔ ذرا سا اور درمیان کا فاصلہ کم کر دیں، ماحول بن جائے تو میں آغاز گفتگو کروں۔ ذرا سا اور آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، پہلا مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو مختار نامے سنے ہیں، جنہیں کتابی شکل دے دی گئی ہے، اور کسی قصہ گو نے ان مختار ناموں کو ترتیب دیا، جس کے اندر بہت سی غیر حقیقی اور وضع کی ہوئی روایات اور واقعات آ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو حقیقی واقعہ تھا وہ بھی ابہام کا شکار ہو گیا۔ سب سے پہلی کوشش اور سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ان غلط واقعات سے نکل کے جو ایک روایتی انداز ہے مختار نامے کا، اس روایتی انداز سے ہٹ کے ایک تحقیقی نظر سے، ایک اسکالر کی طرح ہم تاریخ میں تلاش کریں کہ حقیقی واقعات کیا ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ انقلابی تحریک
انتقام خون شہداء کی تحریک ہے اور انتقام خون شہداء لیا بھی گیا، لیکن کیا واقعاً شہدائے کربلا کا انتقام پورا ہو گیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ شہداء کا انتقام اس وقت پورا ہوگا جب حقیقی منتقم خون حسین پردہ غیب سے ظہور کرے گا۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ حضرات۔ اور ہم میں سے ہر جوان، ضعیف، بچے، نونہال کی یہ تمنا ہے کہ جب ہمارا امام آئے تو امام جب انتقام خون شہداء لیں تو امام کے اعوان و انصار میں ہمارا بھی شمار ہو۔ لہٰذا اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان حالات کو دیکھ کر اپنے کردار پر نظر کریں اور اپنے آپ کو اس انقلاب کے لیے آمادہ کریں جو انقلاب ابھی آنے والا ہے۔ لہٰذا یہ گفتگو کسی بھی طرح سے بے مقصد گفتگو نہیں ہے۔ یہ ان عام مجالس اور تقاریر کی طرح کی بات نہیں ہے کہ جہاں آپ آتے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج کی تقریر بڑی بہترین ہوئی، طبیعت وجد میں آ گئی، ایمان تازہ ہو گیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ طبیعت یہاں وجد میں آئے یا نہ آئے، یہاں یہ محسوس ہو کہ ایمان تازہ ہوا یا نہ محسوس ہو، لیکن جب آپ یہاں سے اٹھیں تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں، ایسا کچھ لے کے جائیں کہ جو اس انقلاب کے لیے ہماری کردار سازی میں معاونت کرے کہ جو کردار امام زمانہ کے انصار و ایمان کا کردار ہے۔ تیسری اہم بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ کہ جب میں تاریخ کو پڑھوں گا آپ کو یہ محسوس ہوگا تاریخ واقعے کی طرح نہیں ہے کہ واقعہ ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد اٹھ کے چلے گئے، بلکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جب آپ کوئی واقعہ سنیں گے تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آئیں گے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ اس دور کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو آج کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کے حالات نہیں ہیں، ایسا تو آج بھی ہو رہا ہے، دنیا میں آج بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے جو ماضی نے ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کو دہرا کر اپنے آنے والے مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ ان مقاصد کو آپ بھی ذہن میں رکھیں اور میرے ذہن نشین بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ گفتگو ہوگی تو یہ گفتگو انشاءاللہ معنی خیز بھی ہوگی اور نتیجہ خیز بھی ہوگی۔ ایک اور بھرپور صلوات آپ پڑھ دیں تو باقاعدہ۔ صرف 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو دیار غیر میں ہو رہی ہے، یہ نہ آپ کا وطن ہے نہ میرا وطن ہے، نہ دیار غیر کے اندر وہ آزادی فکر ہوتی ہے کہ انسان اپنی بات کو پوری طرح سے کھل کے کہہ سکے، لیکن یہ موضوع متقاضی ہے اس بات کا کہ تاریخی حقائق کو سامنے لایا جائے۔ لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں آپ کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ محنت کرنا ہوگی، اس لیے کہ میں وہ باتیں کھل کے اس منبر سے عرض نہیں کر سکتا۔ لہذا وہاں پہ آپ خود توجہ فرمائیں گے، صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اب آغاز گفتگو۔ عزیزان محترم، تاریخ نے جو الزامات جناب مختار کی شخصیت پر لگائے ان الزامات کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی انسان جو حکومت کے خلاف ہوتا ہے حکومت اسے برداشت نہیں کرتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکومت کے طعن و طنز کا اور دشنام کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کردار کشی کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں اسے کسی ہیرو کی شکل میں نہ دیکھ سکیں، کسی رہبر اور قائد کی شکل میں تلاش نہ کر سکیں، بلکہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو تاریخ کے ایسے حقائق سامنے آئیں، حالانکہ وہ حقائق نہیں ہیں، وہ وضع کی ہوئی باتیں ہیں کہ جس کے بعد کوئی آئندہ اس طرح کے اقدام کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا بالکل وہی طریقہ صرف ایک حکومت نہیں بلکہ 2 حکومتیں ہیں جن کے غضب کا نشانہ جناب مختار کی شخصیت رہی، ایک عبداللہ ابن زبیر کی حکومت اور دوسری وہ حکومت کہ جسے آپ کو صرف سمجھ کے چلنا ہے میرے ساتھ،
قرآن نے ایک شجرے کو شجرہ طیبہ کہا ہے اور دوسرے شجرے کو شجرہ ملعونہ کہا ہے. میں جب شجرہ ملعونہ کہوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں کس حکومت کی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پہلا الزام جناب مختار کی شخصیت میں یہ ہے کہ مختار خلیفہ ثانی کے طرفدار اور عقیدت مند تھے. الزام ہے کہ مختار امام زین العابدین کو امام وقت تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. الزام ہے کہ مختار خونریزی کے دلدادہ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ خونریزی کی، بہت زیادہ اسراف کیا، بہت تاریخ میں خون بہایا. الزام ہے کہ مختار نے جو تحفے امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے ان تحفوں کو امام نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ مختار کذاب ہے، دروغ گو ہے اور اس نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہو. الزام ہے کہ جناب مختار کو ان کے عمل کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. یہ روایات ہیں جن کا میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور جب دوزخ کے وسط سے وہ آواز دیں گے پیغمبر کو اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے نواسے کے خون کا انتقام لیا ہے، تو پیغمبر امام حسین سے کہیں گے کہ دیکھو یہ تم سے کچھ کہہ رہا ہے. تو امام حسین فرمائیں گے کہ واقعاً اس نے میرے قاتلوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا اسے اس دوزخ سے نجات دے دی جائے، اور اس وقت جناب مختار کو دوزخ سے نجات ملے گی. یہ سارے الزامات ہیں جن کی فہرست میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں. آئندہ آنے والی تقاریر میں ایک ایک الزام کے اوپر خود گفتگو ہو جائے گی. ہم صرف واقعات بیان کریں گے، باقی باتیں خود سامنے آ جائیں گی. الزام ہے کہ جناب مختار نے اپنے چچا سعد ابن مسعود کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امام حسن کو حاکم شام کے ساتھ دے کر کچھ رقم وصول کر لی جائے اور کچھ جاگیر اپنے نام لکھوا لی جائے. الزام ہے کہ جناب مختار سے آل رسول خوش نہیں تھی. ایک طویل فہرست ہے الزامات کی جن کے جوابات خود بخود آتے چلے جائیں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے اگر آپ آمادہ ہو گئے اب اس گفتگو کے لیے تو ہم یہ تلاش کریں کہ ائمہ طاہرین نے مختار کے متعلق کیا فرمایا ہے، تاکہ سند یہ ہو جائے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں ہمارے پاس جتنی تاریخ ہے ہر وہ روایت کہ جو امام کے قول سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے وہ دیوار پہ مار دینے کے لائق ہے، اور ہر وہ روایت جو امام کی لفظوں سے میل کھا جائے وہ اپنا لیے جانے کے لائق ہے. لہذا سب سے پہلے ہم معصومین کے حوالے سے دیکھیں گے کہ معصومین نے مختار کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. ایک صلوات سے آپ سہارا دیں تو وقت ہوا. سن 1 ہجری میں پیغمبر کی ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ مسلمان بچہ پیدا ہوا اس کا نام مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. مختار کے والد ابو عبیدہ اس بچے کو لے کے پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اسے دعا دیں کہ اس کا مستقبل تابناک رہے. پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ ابو عبیدہ تیرا یہ بیٹا بڑا ہو کے بہت بہادر بنے گا، تیرا یہ بیٹا بڑا ہو کے بہت جری اور بہادر ہوگا. یہ ایک موقع تھا. دوسرے موقع پہ جو ارشاد فرمایا وہ بھی میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا. کون فرما رہا ہے؟ رسول اعظم. یہ میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا. اور کیسے قتل کرے گا؟ کہ ان کی سانسوں کو گنتی کا کر کے چھوڑے گا. توجہ فرمائیں، ان کی سانسوں کو گنتی کا کر کے چھوڑے گا. وہ موت کی تمنا کریں گے اور انہیں موت نہیں آئے گی. یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا. اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے. 5 یا 6 ہجری کا واقعہ.
مدینے کے اندر مولا کائنات اپنے اصحاب جناب حذیفہ یمانی، جناب سلمان فارسی اور جناب ابوذر غفاری کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ ایک گلی کے اندر چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اچانک مولا کائنات کے قدم ان بچوں کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو کہ جس کے سنہری بال ہوا میں اڑ رہے تھے اٹھا کے اپنی آغوش میں بٹھایا، اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ لیا، بازوؤں کا بوسہ لیا، سینے کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا یا کیسان، یا کیسان، یا کیسان۔ کیسان کا مطلب اے ہوش مند، اے عقل مند، اے دانشور۔ اور اس کے بعد بچہ چلا گیا، مولا اپنے راستے آگے بڑھنے لگے۔ اصحاب پریشان ہو گئے کہ اس بچے کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے اور کہا کہ اے مولا، یہاں پہ بہت سے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کسی اور بچے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اس بچے کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اسے آغوش میں بٹھایا، اس کے پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کو چوما، بازوؤں کا بوسہ لیا، سینے کو چوما، اور پھر سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے کچھ سرگوشی کی، کچھ بیان فرمایا۔ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے علی نے کہا کہ اے میرے اصحاب سنو، یہ بچہ وہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا، اور ایسا قتل کرے گا، خدا کی قسم کیا جملہ ہے میرے مولا کا، اسے آپ ذہن میں رکھیں، ایسا قتل کرے گا کہ اس کی تلوار کی تلخی ان کی نسلوں تک باقی رہے گی۔ نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اس کی تلوار کی تلخی ان کی نسلوں تک باقی رہے گی۔ بھائی خدا کی قسم یہ بات شاید اس دور میں سمجھ میں نہ آتی، لیکن آج کسی باطل پرست کے سامنے جب آپ مختار کا نام لیتے ہیں تو وہ انگاروں کے اوپر لوٹنے لگتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ وہی نسلوں کی تلخی ہے جو آج تک باقی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، میدان کربلا 10 محرم صبح عاشور، امام عالی مقام اپنے ناقے کے اوپر سوار ہو کے فوج اشقیاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی امام میدان کربلا میں تشریف لائے، مگر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے۔ یہ پہلا موقع ہے یا غالباً دوسرا موقع کہ جب امام ناقے کے اوپر سوار ہو کے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر گھوڑا جنگ کی علامت ہے، ناقہ امن کی علامت ہے۔ ناقے کے اوپر بیٹھ کے امام نے گفتگو کرنا شروع کی اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے خون کو نہ بہاؤ۔ اتمام حجت کر رہے ہیں امام، دیکھو اگر تم اب بھی اپنے عمل سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نانا سے تمہارے لیے سفارش کروں گا کہ وہ تمہاری شفاعت کریں۔ جب یہ جملے سنے تو میدان کربلا کے اندر جو لعین جمع تھے ان میں سے کسی نے آواز دے کے کہا کہ حسین ہمیں آپ کے نانا کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یزید کی خوشنودی کی ضرورت ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے کہا، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پالنے والے، ان ظالموں کے اوپر قبیلہ بنی ثقیف سے ایک لڑکے کو مسلط کر دے، ایک مرد کو مسلط کر دے جو ایسا ان سے انتقام لے کہ ہر ضرب کے بدلے میں ایک ضرب لگائے، ہر زخم کے بدلے میں ایک زخم دے اور ہر قتل کے بدلے میں ایک قتل کرے۔ یہ لفظیں ہیں جو موجود ہیں۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، میں میدان کربلا میں آ گیا تو یہیں پر رکنا چاہتا ہوں۔ شہزادی زینب 10 محرم عصر عاشور کے بعد کا وقت، شہادت امام حسین کے بعد، خیمے جل رہے ہیں، چادریں لٹ رہی ہیں کہ ایسے میں ایک ظالم نے جب شہزادی کی
چادر کو چھینا تو شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پالنے والے اس ظالم کے اوپر اس مرد ثقیف کو مسلط کر دے کہ جو اسی دنیا کے اندر اسے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھائے، آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیے، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کی اور کل کی گفتگو، یہ گفتگو بالکل سیدھی اور سادی گفتگو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فضائل کے گوشے نہیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، صرف ہسٹری ہے جو آج اور کل کی تقریر میں مجھے عرض کرنا ہے۔ لیکن باقی کی 8 تقاریر وہ پوری طرح سے ڈیپینڈ ہیں ان تقاریر کے اوپر، لہذا آپ سے بس یہی میری درخواست ہے کہ اگر اس پورے سلسلے کو آپ کو سننا ہے تو آج اور کل کی تقریر کو بالکل مس نہ کریں، اس لیے کہ جو بات گزر گئی آنے والی واقعہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ دونوں تقریریں آپ کے ذہن میں نہ ہوں گی۔ امام جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ امام راضی نہیں تھے، یہ واقعہ میں آگے چل کے تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن صرف 2 جملے امام کے سنا دینا چاہتا ہوں جو امام نے ارشاد فرمائے۔ جس وقت 9 ربیع الاول کی تاریخ آئی جو ابھی آنے والی ہے، اور اس میں ہم تفصیل سے اس واقعے کو عرض کریں گے، اور کٹے ہوئے سر ظالموں کے امام کی خدمت میں بھیجے گئے، تو امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پالنے والے مختار کے درجات کو بلند کر، اسے جزائے خیر دے، اس لیے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں، ایک مومن کے دل کو اگر کوئی ٹھنڈا کرے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے تاریخ کے اندر، یہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ اب جس نے امام کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہو اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام بزم اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں حجام کا کہ حجام آئے تو بالوں کو درست کرے، کہ اتنے میں امام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان عصا کا سہارا لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ وہ قریب آیا اور اس نے چاہا کہ فرزند رسول کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، امام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بوسہ نہیں لینے دیا، بوسہ نہیں لینے دیا امام نے۔ وہ قریب آیا، وہ آنے کے بعد اس نے کہا فرزند رسول میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ کہا حضور میں کوفے سے آیا ہوں اور میں حاکم ابن مختار ہوں، مختار کا فرزند، مختار کا بیٹا حاکم۔ امام نے سنا کہ مختار کا بیٹا، تو یا تو ہاتھ کا بوسہ نہیں لینے دیا تھا یا امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اس کے قریب آئے، اسے اس انداز سے اپنے گلے سے لگایا کہ سامعین کو یہ محسوس ہونے لگا، حاضرین یہ سمجھنے لگے کہ امام اسے اپنے سینے میں سما لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے برابر مسند پہ اسے بٹھایا۔ جب بٹھا لیا تو اس نے کہا مولا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ نے کتنے پردے ڈالے مختار کی شخصیت کے اوپر کہ آج بیٹا بھی باپ کی حقیقی منزلت سے واقف نہیں ہے۔ بیٹا باپ کے متعلق وقت کے امام سے سوال کر رہا ہے، مولا مجھے اتنا بتائیے کہ جب میں کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے اوپر طنز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ جھوٹے انسان کا بیٹا جا رہا ہے۔ امام نے یہ سنا، ایک مرتبہ جمال کے رخ پر جلال آیا، امام کے چہرے پہ آثار غیظ و غضب نمودار ہوئے اور امام نے کہا کون ہے جو تیرے والد کے متعلق ایسے نازیبہ کلمات کہتا ہے؟ سن، میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ دیکھیں امام اپنی طرف سے بھی حدیث بتا سکتے تھے، لیکن بات کے اندر اور زور پیدا ہو جائے اور وقت کے امام کے حوالے سے، چونکہ اس دور میں خروج کیا ہے، وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو ہو، لہذا امام نے کہا کہ سن، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ مختار کے متعلق میرے بابا کہا کرتے تھے کہ مختار نے ہم آل محمد کے اوپر احسان کیا ہے، ہم آل محمد کا محسن ہے مختار۔
کہا مولا ایسا فرماتے تھے؟ کہا ہاں سن، میری جو شادی ہوئی، اب اپنے متعلق فرماتے ہیں، میری جو شادی ہوئی تو میرے عقد کا مہر اس رقم سے ادا کیا گیا جو تیرے باپ نے میرے والد ماجد کو تحفے میں بھیجی تھی. اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ سن، مختار نے جو دولت بھیجی اس کے بعد ہم اہل بیت کے گھروں میں فاقے ٹوٹے، ہمارے یہاں چولہا روشن ہوا، ہمارے مکانوں کی مرمت ہوئی، ہمارے بیماروں کا علاج ہوا، اور جو ہمارے خاندان کی جوان لڑکیاں تھیں ان کی شادی کی رسم ادا کی گئی، سوگ کو بڑھایا گیا. یہ ساری باتیں امام نے ارشاد فرمائی. ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے، بس اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا. پہلے میں یہ صرف ابھی حوالے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد تفصیلی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ مجلس کس انداز کی ہو رہی ہے اور آپ حضرات کس انداز سے سن رہے ہیں. صرف درود ایسی ہے کہ جسے آپ اگر بلند پڑھیں گے تو مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنی دیر اور گفتگو کرنا ہے، لہذا بلند آواز سے صلوات. چھٹے امام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں آنے والا آیا اور کہا مولا میں آپ سے مختار کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختار نے بہت خونریزی کی، بڑا خون بہایا اور اس نے اسراف کیا. تو ایک مرتبہ وہی کیفیت جو امام باقر کی تھی، چہرے کے اوپر غیظ کے آثار آئے اور امام نے کہا کہ سن، اگر میرے جد کے انتقام میں مختار ظالموں کو مشرق سے لے کے مغرب تک قتل کرتا تب بھی اسراف نہ ہوتا. اس کے بعد کہا تو مختار کا مرتبہ جانتا ہے، وہ جنت میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا، جنت میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا. اسی طرح کی اور بہت سے واقعات ہیں، جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن عباس، وہ ساری باتوں کو میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں، آنے والی تقاریر میں وہ آ جائیں گی. اور علماء کے اندر صرف آج چونکہ انٹروڈکشن ہے لہٰذا یہ باتیں بھی آپ کو بتا دوں، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں. آیت اللہ خوئی نے کیا بیان فرمایا، علامہ امینی نے کیا بیان فرمایا، قاضی نور اللہ شوستری نے کیا باتیں بتائیں، ان سب کے مستند حوالے ہیں کہ جن حوالوں نے شخصیت مختار پہ پڑے ہوئے سارے پردوں کو چاک کر دیا ہے. اور اس کے اندر کوئی اشکال، ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں چونکہ آپ نے سنی ہیں اور ہمارے علماء بھی، یہ غلط نہیں ہے، ہمارے علماء نے بھی بعض مقامات پر اس معاملے میں ٹھوکر کھائی اور انہوں نے بھی وہ جو روایات چلی آ رہی تھیں ان کو صحیح مان کر فیصلہ کر دیا. لیکن احسان ہے بعد والے علماء کا جن کا میں نے نام لیا، اور 2-3 نام صرف میں نے لیے ورنہ بہت سے نام ہیں، کہ جنہوں نے تحقیق کر کے ان حقائق کو نکالا اور وہ صحیح روایات سامنے آئیں کہ جس سے بالکل صحیح تصویر جناب مختار کی سامنے آ گئی. اور اب اس کے اندر کوئی اشکال اور کسی طرح کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ مختار عقیدت مند تھا. اس کی آواز کے اندر وہ گھن گرج تھی کہ جس نے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر کے ان کے اندر روح انقلاب پھونک دی. اور جب وہ باطل پرستوں کے قصر کے اندر اور درباروں کے اندر اپنی آواز کی گرج پیدا کرتا تھا، یہ واقعات آئیں گے اور آپ دیکھیں گے، تو قصر باطل کی بنیادوں میں زلزلے پڑ جاتے تھے. یہی سبب ہے کہ آج ساری تاریخوں نے یہ کوشش کی کہ اس شخصیت کو مجروح کر دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اسے آئیڈیل کے طور پہ نہ دیکھ سکے. عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج اس پوری انقلابی تحریک کو اگر آپ دیکھیں تو اس انقلابی تحریک کا مرکز ہے کوفہ، شہر کوفہ. اگر کوفہ سمجھ میں آ گیا تو یہ پوری تحریک سمجھ میں آئے گی، اور اگر کوفے کے حالات سے ہم واقف نہ ہوئے تو پھر پتہ نہیں چل سکے گا
کہ اس تحریک کا آغاز کہاں سے ہے، یہ بیچ میں آنے والی تحریکیں ناکام کیوں ہو گئی، اس تحریک کو کامیابی کیوں مل پائی۔ کوفہ کیا ہے؟ کوفہ جو آج اتنا مشہور ہے کہ جتنا مشہور ابلیس کا انکار ہے۔ کیوں اتنا مشہور ہوا کوفہ؟ آج عام حالات میں اور عام طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بات آئی کوفی تو بس کوفیوں کا نام آتے ہی ذہن میں ایک تصور آتا ہے، کوفی لا یوفی، کوفی بے اعتبار، کوفی غدار، کوفی عہد شکنی کرنے والے، کوفی وعدہ کر کے وعدے کو توڑنے والے۔ کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ کیا تاریخ واقعی ایسی ہے؟ کیا کوفی واقعاً ایسے تھے؟ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کی وجہ سے۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، ایک مثل مشہور ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، بس بالکل یہی معاملہ ہے۔ ورنہ کوفے نے اہل بیت کے ساتھ جتنی وفاداریاں کی ہیں، بعد کی منزلوں میں حالات بدل گئے، وہ کیا حالات تھے وہ بھی سامنے آئیں گے، لیکن جتنی وفاداریاں کوفیوں نے کی ہیں، کسی اور شہر نے اہل بیت کے ساتھ اتنی وفاداری نہیں کی۔ آپ دیکھیں میدان کربلا کے اندر شہید ہونے والے کتنے کوفے کے افراد تھے، اگر آپ انہیں تلاش کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوفے نے کتنی وفاداری کی۔ جنگ صفین کے اندر صف اول میں شہید ہونے والے سب کوفی، جنگ جمل کے اندر مولا کے ہم رکاب ہو کے لڑنے والے سب کوفی کہ جن کے لیے آج یہ مشہور ہو گیا تاریخ میں کہ جس کو ہم نے دیکھا کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کو ہم نے کہہ دیا کہ کہیں کوفی تو نہیں ہو تم، کوفے کے رہنے والے تو نہیں ہو۔ جس شہر کو دیکھا کہ یہ شہر وفاداری نہیں کرتا، ہم نے کہہ دیا کہ یہ شہر ضرور شہر کوفہ سے ملتا ہے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ ذرا سا بس اس کا جائزہ آج کی مجلس میں ہمیں لینا ہے کہ کوفہ کیا ہے۔ مل کے آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں آغاز کرتا ہوں۔ گھڑی کی سوئیاں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ کیسے اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا۔ کوفہ عزیزان گرامی، اگر سن 17 ہجری سے پہلے عرب کے نقشے پہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کوفے نام کا کوئی شہر نہیں ملے گا۔ سن 17 ہجری، رسول کے وصال کے 6 سال کے بعد کوفہ وجود میں آیا۔ کیا تھا کوفہ؟ کیسے کوفہ آباد ہوا؟ کون لوگ تھے جو کوفے میں رہتے تھے؟ ان کا مزاج کیا تھا؟ کوفے کے حالات کیا تھے؟ ان سب سے واقفیت اس ذکر کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری۔ کوفہ سن 17 ہجری میں کیوں کوفے کا قیام ہوا؟ خلیفہ ثانی کے حکم سے۔ اس لیے کہ خلیفہ ثانی نے جب اسلامی مملکت اور حدود اسلامی کو بڑھانے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اب ایران فتح تو ہو گیا۔ کیسے فتح ہوا ایران؟ آج بڑے واقعات اور بڑی باتیں ہیں، اس سب کو چھوڑ دیجئے کہ یہ منشائے رسالت تھا کہ نہیں تھا، ملوکیت اسلام میں ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کو کتابیں پڑھنے سے معلوم ہو جائے گی۔ لیکن حدود اسلامی کو بڑھانے کے لیے دو اس وقت کی سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر اور دوسرے ایران، کہ جن کے اوپر حملہ کیا گیا تاکہ مملکت اسلامی بڑھائی جا سکے۔ اعلان کیا گیا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور ایران کو فتح کیا جائے گا، فوجیں روانہ ہوں گی۔ مدینہ کے اندر یہ اعلان ہوا، لیکن کوئی بھی انسان اپنا نام لکھانے کے لیے تیار نہیں تھا جس کی قیادت میں لشکر روانہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران کے اندر ایک بہت مانا ہوا سورما تھا، ایک مانا ہوا پہلوان جس کا نام ہے رستم۔ تاریخ میں آپ نے اس کا نام دیکھا ہے، لیکن رستم بس مثال بن کے رہ گیا۔ بہادری کا نام آیا جہاں پہ کہا رستم جیسا بہادر۔ رستم رہتا کہاں تھا؟ ایران کے اندر، اور ایران کے میں جب تک رستم موجود تھا کسی کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکے۔ اب اعلان پر اعلان ہو رہا ہے کہ فوجیں روانہ کی جائیں گی، قیادت کے لیے کون آگے آتا ہے؟ کسی نے نام نہیں لکھایا، لیکن ایسے میں ایک مرد، وہ مرد مجاہد آگے بڑھا اور اس نے کہا فتح ایران کے لیے میں فوجوں کو لے کے جاؤں گا۔ تاریخ نے اس کا نام لکھا ابو عبیدہ ثقفی، مختار کے والد۔ انہوں نے آگے آگے کہا کہ میرا نام لکھیے، میری قیادت میں یہ فوجیں جائیں گی۔ ان کی قیادت میں یہ فوجیں ایران روانہ ہوئی، اور ایران
میں بہترین شجاع رئیس اپنے وقت کا، بہادر، اہل بیت کا عاشق، یہ جس وقت آئے وہ انہوں نے آ کے حملہ کیا، تو اب جتنے بہادری کے قصے لوگوں کے مشہور تھے ان سب کے قدم اکھڑنے لگے۔ لیکن اسلام کی فوجوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کو جنگ میں نہیں دیکھا تھا۔ جب جنگ میں ہاتھی آنے لگے تو اب اسلامی فوجوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ ایسے میں یہ سپہ سالار اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے ہاتھیوں کے اوپر حملہ کر دیا، کئی ہاتھیوں کے پیروں کو کاٹ ڈالا، اور آخر میں ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے کچل کے جناب ابو عبیدہ ثقفی کی شہادت ہو گئی۔ یہ وہ بہادر تھا کہ جس کی شہادت کا منظر مختار کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ یہ بھی میدان جنگ میں موجود تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، اور جب اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ خاتون اپنے گھر آئی، آ کے سجدے میں سر رکھا، وہ کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر جب شہید ہوا تو اس کے سینے کے اوپر تو زخم تھے مگر پشت کے اوپر کوئی زخم نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایران فتح ہو گیا، رومن ایمپائر فتح ہو گئی، مگر اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ابھی بھی بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو رہ کے شورشیں برپا کرتے تھے، بغاوت برپا کرتے تھے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ روم کے اندر بغاوت ہوئی، ایران کے اندر بغاوت ہوئی۔ ایسے میں مدینے سے فاصلہ اتنا ہے کہ اگر مدینے سے فوجیں روانہ ہوں تو فوجوں کے وہاں تک پہنچنے تک یہ حالات ہوں کہ وہاں کے حاکم کو قتل کر کے باغی غالب آ جائیں۔ لہذا اب ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے فوجوں کی نقل و حرکت آسان ہو، فوجیں تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ اس جگہ کے لیے انتخاب ہوا نہر فرات کے کنارے کا، جہاں پر جنگل تھا، صحرا تھا، سنگلاخ وادیاں تھیں۔ یہاں پر 1,00,000 فوجیوں کو عارضی کیمپوں کے اندر، ٹینٹ تھے کپڑے کے جو لگائے گئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ مستقل طور پر یہاں رہیں گے۔ ان 1,00,000 فوجیوں میں زیادہ تر عربی النسل تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ، یہ یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ جب یہ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تو ان کا طریقہ یہ تھا، بہت بہادر، بہت لڑنے والے، یہ اس صحرا میں آ کے آباد ہوئے اور اس کا نام پڑ گیا کوفہ۔ کوفہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کبھی بھی انہیں حکم دیا جاتا تھا فلاں مقام کے اوپر جا کے تمہیں بغاوت کو روکنا ہے، تو یہ اپنے سارے کپڑے کے ٹینٹ اپنے ساتھ لے لیتے تھے، اونٹوں کے اوپر لاد دیتے تھے، اور اپنے بیوی بچوں سمیت میدان جنگ میں پہنچ جاتے تھے، وہاں جنگ کرتے تھے۔ بہت بہادر لوگ، روح جہاد ان کے اندر پوری طرح بیدار، اور جب وہاں سے واپس آتے تھے تو پھر اپنے کیمپ لگا لیتے تھے۔ اس کے بعد بغاوتیں دب گئیں، مگر یہ محسوس کیا گیا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہ ایک دم سینٹرل پلیس ہے، یہاں سے کہیں پر بھی فوجوں کی نقل و حرکت آسان ہے، لہذا یہاں مستقل طور پر فوجی کیمپ کا قیام کیا جائے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ آگ لگ گئی، آگ لگنے کی وجہ سے سارے خیمے جل گئے۔ تب یہاں پر لکڑی کے بانسوں سے کچھ ٹیمپریری اسٹرکچر بنائے گئے رہنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ کوفے کے اندر باقاعدہ طور پر پکے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ 1,00,000 فوجی ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ ذرا سی گفتگو تھوڑی سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ڈرائی گفتگو ہے، لیکن یہ بڑی اہم ہے آگے کی تقاریر کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں اس کا۔ یہ 1,00,000 فوجی ہیں جو یہاں پہ آباد ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فروس آنا شروع ہوئے، فروس یعنی فارسی بولنے والے، انہوں نے آ کے یہاں پہ نقل و حرکت کی، وہ یہاں پہ آ کے رہنے لگے۔ پھر دوسرے قبیلوں کے لوگ 4,000 کی تعداد میں، 3,000 کی تعداد میں کوفے کے اندر آئے۔ جب باقاعدہ طور پر اتنے قبیلے آ گئے تو اب یہاں پکے مکانات کی تعمیر ہوئی، اور جب پکے مکانات کی تعمیر ہوئی تو یہ پہلا اسلامی شہر تھا کہ جس سے باقاعدہ آرکیٹیکٹ جس کے لیے بلایا گیا اس نے نقشہ بنایا، کہاں پر مسجد ہوگی،
کہاں پہ اسلحہ خانہ ہوگا، گلیاں کیسی ہوں گی، شاہراہیں کیسی ہوں گی، دروازے کہاں کہاں پر ہوں گے. محفوظ مقام، جو سب سے محفوظ مقام تھا اسے اسلحہ خانہ بنایا گیا تاکہ کوئی حملہ کرے اگر تو سیدھا اسلحہ خانے کے اوپر نہ پہنچ سکے. پوری طرح سے شہر آباد ہو گیا. اب جب اتنا شہر آباد ہوا، مسجد بنائی گئی. مسجد کے اندر 60,000 لوگوں کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش تھی. بسایا کس نے یہ شہر؟ خلیفہ ثانی نے. نقشہ اور باقی چیزیں کس نے دیکھی؟ سعد ابن ابی وقاص نے. سعد ابن ابی وقاص کون؟ عمر سعد کا باپ. اس نے اس پورے نقشے کے ساتھ میں اس شہر کو بسایا. شہر بس گیا. تو اب جب کوئی نئی آبادی اور نئی بستی بستی ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑتی ہے اس کے اوپر بزنس مین کی کہ یہ نئی ایک آبادی ہے، یہاں میرا بزنس اچھا چلے گا. لہذا اب جب بستی بس گئی تو یہاں پر بزنس مین کی نگاہ پڑی. اور وہ کون تھے؟ وہ تھے شہر نجران کے رہنے والے نصرانی اور یہودی. نصرانیوں اور یہودیوں نے دیکھا کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے اور یہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو بزنس بہت اچھا چلے گا. انہوں نے آہستہ آہستہ یہاں پہ آنا شروع کیا. اچھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ لوگ بعد میں آئے تھے تو انہیں شہر کے کناروں اور حاشیوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑی چالاک قوم ہے. شروع سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم شہر کے کنارے کے اوپر رہیں گے تو شہر کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ سکے گا. لہذا انہوں نے شہر کے بالکل قلب میں، بالکل بیچ میں مکانات لینے شروع کیے. زیادہ دولت دی، زیادہ قیمت ادا کی اور شہر کے بالکل بیچ کا مقام محلہ نجران کہلانے لگا. یہاں پر عیسائی اور یہودی آ کے آباد ہو گئے. ان کا کاروبار کیا تھا؟ اسٹاک ایکسچینج، منی ایکسچینج. لہذا پورے شہر کی اقتصادیات کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. یہ کل بھی بڑے نفع کا سودا تھا اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ منی ایکسچینج بہت پروفٹ کا سودا ہے آج بھی. لہذا ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا. اب 1 لاکھ، بس مجھے اتنا پس منظر بتانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. اب بہت تیزی سے مجھے آگے بڑھنا، ذرا ایک مرتبہ آواز بلند صلوات آپ حضرات. اب جب یہ بستی بس گئی تو آپ فوجیوں کی کا ایک مزاج ہے، سپاہیوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے. تلوار چلانے میں تو وہ آگے رہتا ہے، مار کاٹ کی بات ہو تو وہ ہمیشہ آگے ملے گا، لیکن اس کے مزاج کے اندر ایک اکھڑ پن، ایک سختی، ایک سرکشی، یہ ان کوفیوں کے مزاج کے اندر بہت زیادہ تھی. یہ کسی حاکم کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ روز چاہتے تھے کہ ہمارا حاکم بدل دیا جائے. کوئی نیا حاکم آتا تھا اس سے ان کا جھگڑا ہونے لگتا تھا. یہ کہتے تھے اس کو نکالو باہر. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے اگر آنے والا والی کوفے کا انہیں پسند نہیں تھا تو یہ کنکریوں اور پتھروں سے اس کا استقبال کرتے تھے. پتھر مارتے تھے اس کے، جاؤ یہاں سے واپس، ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے. ان کا یہ اکھڑپن، ان کی یہ سرکشی، یہ تاریخ میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی. بہت سرکش، بہادر تھے، شجاع تھے، تلوار چلانا جانتے تھے. مولا کائنات نے تعریف کی ان کی کہ تمہارے اندر ایک خوبی میں پاتا ہوں. جو مذمت کی ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو آگے چل کے، لیکن ابھی تک مذمت کی کوئی بات نہیں ہے، وہ آگے چل کے آئے گی. مولا کائنات نے تعریف کی کہ تمہارے اندر ایک بات میں پاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تم حملہ کرنے میں بہت اچھے ہو. تم لڑائی کرنے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہتھیلی کے اوپر جان لے کے لڑ جاتے ہو. یہ بات مجھے تمہاری بہت پسند ہے، مولا کائنات نے بیان فرمایا. لیکن یہ سرکشی مزاج کی، اس کی وجہ سے پورا عرب اور پوری اسلامی حکومت ان سے پریشان تھی. آپ جس دور میں دیکھ جائیے، ہر دور کا حاکم کوفے والوں سے پریشان ملے گا. روز نئی تحریک، روز نیا مطالبہ، روز حاکم سے جھگڑا، یہ ان کا مزاج اور شعار تھا. لہذا خلیفہ ثانی کو عقبہ نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے تو ایک مرتبہ کہا میں آپ کو بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں، سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے پریشانی کا سبب کوفے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی حاکم سے بنتی نہیں ہے. یہ کوفہ اتنی بڑی طاقت تو ہم نے جمع کر لی، مگر یہ طاقت ہمارے کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ خلیفہ ثالث، انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو حاکم بنا کے بھیجا. کوفے والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، کہا واپس جاؤ، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے.
اور خلیفہ ثالث کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے ان میں بھی زیادہ لوگ کوفے کے آپ کو نظر آئیں گے۔ حاکم شام اپنے وزیر سے مشورہ کر رہا ہے کہ 1,00,000 تلواریں ایک وقت میں تیار ہیں کوفے کے اندر، اگر کوفے کے اوپر ہماری حکومت ہو جائے اور کوفے والوں کو ہم خریدنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے پاس بہت بڑی طاقت جمع ہو جائے گی۔ مگر وزیر جواب دیتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کوفے والے کتنے سرکش ہیں اور کوفے والے کس انداز سے جنگ کرتے ہیں، انہیں سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جب خط لکھا و وصیت کی تو اس میں کہا دیکھو سب سے لڑنا اور سب سے جنگ کرنا، لیکن کوفے والوں سے کبھی کسی طرح کی تردد نہ کرنا۔ اگر وہ کہیں کہ صبح کا حاکم اور ہو شام کا حاکم اور ہو تو صبح اور شام حاکم کو بدل دینا، مگر ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ ایک انسان سے نمٹنا آسان ہے، لیکن اگر 1,00,000 تلواریں ایک ساتھ نیام سے نکل گئیں تو تم ان سے بدلہ نہیں لے سکو گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کوفے والوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ یہ وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یعنی خلیفہ ثانی کو کوفے کی فکر، خلیفہ ثالث کو کوفے کی فکر، حاکم شام کو کوفے کی فکر۔ اب وقت یہ آیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ممکن تھا کہ مولا جیسا صاحب وصیرت کوفے کی طاقت سے واقف نہ ہو۔ لہذا جب اس جنگ کا موقع آیا کہ جو مولا کائنات کے اوپر تھوپی گئی، تو ان کی جنگ کا مرکز تھا بصرہ، ان کی طاقت بصرے کے اندر تھی۔ لہذا مولا نے چاہا کہ کوفے کے اندر طاقت تو موجود ہے۔ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ مولا نے اپنا دارالسلطنت بدل کیوں دیا، مولا نے کوفے کو کیوں دارالخلافہ بنایا؟ اس لیے دارالخلافہ بنایا کہ مولا جانتے تھے کوفے کے اندر طاقت تو ہے لیکن کوفے والے سرکش گھوڑے کی طرح ہیں۔ لہذا علی نے چاہا کہ اگر گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جائے تو پھر طاقت کو قابو میں کرنا آسان رہتا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اپنا مرکز تبدیل کر دیا اور دارالخلافہ کوفے کو قرار دیا۔ لیکن کیا ایک دم سے ایسا ہو گیا؟ نہیں، ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلے کوفے کے اوپر حاکم ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں کہ جن کا کوفے کے اوپر ایک تقدس مآب کی طرح کا صاحب تقویٰ کون سب سے بڑا؟ کا ابو موسیٰ اشعری۔ سب سے زیادہ سجدے کرنے والا کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور میری اس بات کی آپ کو تصدیق ہو جائے گی کہ تاریخ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ملائیت نے پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے کہ جو دیندار نہیں تھے لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین کا لباس پہن لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا شکوہ خود امام معصوم نے بھی کیا ہے، اور امام معصوم ہی نے شکوہ نہیں کیا بلکہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری امت کو ان علماء سے بہت نقصان پہنچے گا کہ جو باعمل علماء نہیں ہیں، جو علماء سو ہیں، جو علماء کا لباس پہن کے آ گئے ہیں لیکن ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ ہماری امت کے علماء ہیں۔ اور حدیث پیغمبر کیا ہے کہ بھیڑوں کے گلے کو ایک بھوکے بھیڑیے سے اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ جتنا میری امت کو علماء نما لوگوں سے پہنچے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ان کے تقدس کی دھاگ تھی جو پورے کوفے کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ اب مولا جنگ کے لیے نکلے اور مدینے والوں نے صرف 2000 سپاہی دیے ہیں۔ مولا کائنات چاہتے ہیں کہ کوفے سے فوج آئے، کوفے سے حمایت حاصل ہو، لہذا مولا نے سب سے پہلے بھیجا جناب محمد ابن ابی بکر کو، تم جاؤ اور جانے کے بعد کوفے سے طاقت جمع کرو۔ محمد ابن ابی بکر آئے۔ گفتگو طولانی تو نہیں ہو رہی، اگر آپ تھک گئے ہوں تو آج کی منزل میں روک دیا جائے۔
یہ صرف 2 تقریریں آج کی اور کل کی، یہ اسی انداز کی رہیں گی، لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر بنیاد ہے آگے کی پوری تقاریر کی۔ محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ میرے لال تم جاؤ، تم جا کے دیکھو۔ محمد ابن ابی بکر آئے، مگر ابو موسیٰ اشعری نے انہیں داخل نہیں ہونے دیا، کہا واپس جاؤ، تمہیں گفتگو نہیں کرنے دوں گا۔ واپس آ گئے، کہا مولا میں نہیں کر سکا، مجھ سے نہیں ہو سکا۔ کہا اچھا۔ محمد حنفیہ کو بھیجا، میرے لال تم جاؤ۔ محمد حنفیہ آئے، داخل ہوئے کوفے کے اندر، تقریر کرنا چاہا مگر اس نے بولنے نہیں دیا۔ واپس آ گئے محمد حنفیہ، کہا بابا میں نہیں کر سکا، مجھ سے نہیں ہو سکا۔ کہا میثم تمار تم جاؤ۔ میثم گئے، نہیں کر پائے، واپس آ گئے۔ جب اتنی ناکامیاں ہو گئیں تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا ہم بیکار کوشش کر رہے ہیں، کوفے سے ایک سپاہی بھی آنے والا نہیں ہے۔ امام نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابن عباس صبر کرو، ذرا صبر کرو۔ اور اس کے بعد کہا اب میں کوفہ اسے بھیجوں گا کہ جس کے پہلو میں میرا دل ہے۔ اور اس کے بعد قریب بلایا، میرے لال حسن اب تم جاؤ کوفہ۔ امام حسن امام حسن جناب عمار یاسر کو لے کے کوفے کی طرف چلے، پہنچ گئے مسجد میں، گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کہ جناب عمار یاسر سے ابو موسیٰ اشعری کی گفتگو ہوئی، اور گفتگو کچھ اس انداز تک پہنچی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا، اور مولا نے موقع مناسب نہیں سمجھا، لیکن امام نے ادھر تو جناب امام حسن کو بھیجا، ادھر مالک اشتر کو بلایا، کہا مالک اشتر وہاں پر ایک اہل زبان کی ضرورت ہے، ایک صاحب شمشیر کی ضرورت ہے، لہذا میں نے اپنے لال کو بھیج دیا، مگر پیچھے سے تم بھی چلے جاؤ۔ جناب مالک اشتر بھی پیچھے سے آئے، اور مالک اشتر اس وقت پہنچے کہ جب امام گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور یہ گفتگو کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ جناب مالک اشتر سے پورا کوفہ واقف ہے۔ ایک مرتبہ شجاعانہ انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے مالک اشتر آگے آئے، اور آنے کے بعد گریبان پکڑ کے انہیں ممبر سے نیچے کھینچا، اور نیچے کھینچ کے کہا کہ اس کو اٹھا کے کوفے کی سرحد سے باہر پھینک دو، اور کہا کہ اے میرے آقا بسم اللہ آپ تقریر کیجئے۔ امام ممبر کے اوپر تشریف لائے، اور اب جو امام نے تقریر کی تو 12,000 تلواریں ایک آواز کے اوپر مولا کی حمایت میں کوفے سے روانہ ہو گئیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں آپ، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس انسان کے تقدس کا پردہ چاک کر دیا گیا ہو، کیا وہ اپنے دل سے یہ پھانس نکال پائے گا کبھی بھی؟ دل کے اندر تو ہمیشہ یہ بات باقی رہے گی، لہٰذا اس کا انتقام آگے چل کے لیا جائے گا، اور لیا گیا جو آپ حضرات کے ذہن میں ہے، میں آگے چل کے اشارہ بھی کروں گا۔ بس عزیزان محترم، سب کی نگاہ کوفے کے اوپر۔ اس کے بعد اگلی منزل وہ آئی کہ صفین کا معرکہ پیش آ گیا، اور پھر اسی کوفے کے افراد تھے جو سب سے آگے مولا کے ساتھ، مولا کے ہم رکاب ہو کے شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن اس کے بعد حالات بدلنا شروع ہوئے، اس لیے کہ حاکم کی نظر بھی کوفے کے اوپر ہے، کوفے کی طاقت معلوم ہو گئی ہے۔ بس آہستہ آہستہ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے ان سے ساز باز کی گئی۔ دیکھیں ایک جملہ میں یہاں پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ آپ اذہان میں محفوظ رکھیں کہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، شروع سے لے کے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ اسلام کے کمزور عقیدے کے لوگ ہمیشہ عیسائیوں اور یہودیوں سے ساز باز کر لیتے ہیں، لہذا حکومتیں اسلامی ہوتی ہیں مگر چلاتے یہی لوگ ہیں۔ یہ کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ان تک پیغام پہنچایا گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو، اور ساتھ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب قرضے تقسیم کرو، تم قرضے دو، اور اس کے بعد یہ فوجیں، میں بیچ میں چھوڑ گیا بہت ساری چیزیں وقت کی وجہ سے، یہ جو فوجیں تھیں ان کے اوپر یہ جو تقسیم 1 لاکھ لوگ تھے، ان میں 7 بڑے سردار تھے، ان کے اوپر 10 قبیلوں والے تھے، ان سب کو بلا کر یہ جو ناظم تھے کوفے کے، یہ جو چیئرمین تھے، یہ جو بڑے افراد تھے،
ان سب کو بلا کر رشوتیں دی گئیں. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ ابھی تو اسی انداز سے چلتے رہو، لیکن جب ہم تمہیں اشارہ کریں گے تب تم بغاوت کر دینا. جب ہم تمہیں اشارہ کریں گے تم علی کو دھوکہ دے دینا. جب ہم تم سے کہیں گے تو اس پورے کوفے کے اندر ہماری سازش کا جال بچھا دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ جاسوسوں کا جال آہستہ آہستہ بچھنے لگا. ہر گھر کے اندر ایک جاسوس موجود ہے. دیکھیے اب کوفہ کس طرح سے بدل رہا ہے. اب بدلتے ہوئے کوفے کو آپ دیکھیں. اب کوفہ اتنا بدلنا شروع ہوا کہ ہر گھر کے اندر ایک فرد بکا ہوا ہے. ہر محلے کے اندر ایک آدمی نے ساز باز کی ہوئی ہے. رقمیں پہنچ رہی ہیں, ایمان بک رہے ہیں, زمینوں کا سودا ہو رہا ہے, ایمان بک گئے. اور ایک مرتبہ اگر کسی کے شکم کے اندر لقمہ حرام پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر معصوم کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ غور فرما رہے ہیں, روح جہاد سرد ہو جاتی ہے جب شکم حرام غذا سے بھر جاتا ہے. جب لقمہ حرام آنا شروع ہوا تو اب کوفے والوں کی روح جہاد سرد پڑنے لگی. اب یہ ہیلے بنانے لگے, یہ میدان جنگ سے جی چرانے لگے. اچھا کتنا آسان ہے بھڑکانا کسی کو. کوئی ایسا گھر کہ جس میں بوڑھے باپ کا جوان بیٹا میدان جنگ میں مارا گیا ہو, اگر اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ تمہارا جوان بیٹا مارا گیا, تمہیں کیا ملا, تمہیں حاصل کیا ہوا, تو اس کے آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. نتیجہ کیا ہوا کہ جب مولا جنگ کر رہے ہیں اور چند ہی لمحوں کے فاصلے پر شکست اور فتح کا فیصلہ ہونے والا ہے, تو اس وقت نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر دیے گئے اور کہا کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. امام وقت اپنی فوجوں کو آواز دے کے کہہ رہا ہے دھوکے میں نہ ہو, دھوکے میں نہ ہو, یہ قرآن نہیں ہے, یہ اینٹوں کے اوپر جزدان چڑھے ہوئے ہیں. دیکھو بہت جلد بہت بڑے فتنے کا خاتمہ ہونے والا ہے. آگے بڑھو میرے سپاہیوں. مگر وہ تو بک چکے تھے پہلے ہی. دو لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا. ان میں سے ایک کے ساتھ 12,000 سپاہی تھے. نام میں آگے چل کے کسی منزل پہ آپ کو بتاؤں گا. وہ اپنے 12,000 سپاہیوں کو لے کے الگ ہو گیا. کہا یا علی سامنے قرآن ہے, قرآن کے آگے فیصلہ کیوں نہیں کرتے. یہ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. قرآن ناطق سامنے کھڑا ہوا ہے مگر قرآن ناطق کی بات نہیں سن رہے, قرآن صامت کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. دشمن کا فریب ہے جس فریب کو کھا رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فیصلہ ہونے والا ہے, فتنہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا, اسلام پاک ہو جائے گا, مگر اب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ دل ان کے, تلواریں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں, پہلے ہی سودا ہو چکا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مجبور کیا گیا کہ آپ سلو کیجئے اور حکم جو فیصلہ کرے اسے مانیے. مجبور ہو کر مولا نے جب دیکھ لیا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے تو حکم کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہوئے. اس کے بعد اب پھر سازش کی گئی اور بہت اصرار کیا کرنے والے نے کہ حکم اسی کو بنایا جائے کہ جسے جناب مالک اشتر نے سرحد کوفہ سے باہر پھینک دیا تھا, اسے حکم بنایا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہی ہوا جس کا مولا کو اندیشہ تھا. اب ہر گھر کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے دیکھو علی نے تو صلح کر لی. اب پھر آتے ہیں یہ لوگ, جب 1 سال کے لیے معاہدہ امن ہو گیا کہ 1 سال کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا, تو اب آ کے کہہ رہے ہیں یا علی جنگ کیجئے. کتنے زخم دے رہے ہیں کوفے والے, کتنا بدل گئے کوفے والے, یہ آپ دیکھتے چلیں. لیکن سب نہیں بدلے, اتنا بے وفا نہیں تھا کوفہ. آگے چل کے دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسے حکم نہ بناؤ, اور اس وقت بات نہیں مانی جا رہی. اور جب معاہدہ کر لیا تو کہا کہ چلیے اور جنگ کیجئے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ جب میں معاہدہ کر چکا تو اب جنگ کیسے کروں. تو بس اس کے بعد یہی اسی کوفے سے خوارج پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا, جو کل تک مولا کے ہمرکاب ہو کر جنگ کر رہے تھے, آج وہ یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ علی دین سے خارج ہو گئے, علی دین سے خارج ہو گئے, علی سے جہاد واجب ہو گیا. اور جنگ نہروان میں پھر ایک فوج تیار ہو گئی, اس لیے کہ اب گھروں کے اندر جاسوس پیدا ہو گئے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اتنا حساس ہو گیا کوفہ کہ ہر گھر کے اندر ایک جاسوس موجود ہے. ہر گھر کے اندر شوہر کو یہ معلوم نہیں کہ میری زوجہ کس عقیدے کے اوپر ہے, بھائی کو یہ پتہ نہیں کہ میرے بھائی کا عقیدہ کیا ہے. بس میں یہاں روک رہا ہوں آج گفتگو کو اس لیے کہ اب وقت اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, لیکن کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا عقیدہ کیا ہے, ایسی جاسوسی. اب نتیجہ اس کا کیا ہوا, نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شوہر کو زوجہ کے اوپر بھروسہ نہیں, بھائی کو بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں. لوگ
ایک دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے. ایسا نہ ہو ہم اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں اور اس کے بعد ہم پہ چوٹ ہو جائے, ہمیں قتل کر دیا جائے, ہمیں مار دیا جائے. اب یہ صرف رشوت چلی تھی, لیکن رشوت کے بعد جب تلوار چلی تب کس طرح سے لوگ بدلے یہ کل آپ سنیے گا. عزیزو, جب اتنے حالات حساس ہو جائیں, آپ کہیں گے کہ ثبوت بہت ہے تاریخ کے اندر. تووا جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رہی ہے, اور بیٹا وہ جا کر مخبری کر رہا ہے ابن زیاد سے کہ میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. زوجہ حارث فرزندان مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رہی ہے, اور حارث وہ بچوں کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے اور دریا کے کنارے لے جا کے قتل کر دیتا ہے. آپ دیکھیے ایک ہی گھر کے اندر کیسے مختلف العقیدہ لوگ ہیں, کیسے مسلک بدل گئے, کیسے وفاداریاں تبدیل ہو گئی ایک ہی رات کے اندر. یہ ایک رات کا واقعہ نہیں, آپ کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں کوفہ بدل گیا. جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا کوفہ اچانک تبدیل کیسے ہو گیا؟ یہ اچانک تبدیل نہیں ہوا, یہ بہت پہلے سے واقعات چل رہے تھے. یہ اب کھل کے باتیں سامنے آئی ہیں. اتنا بدل گیا کوفہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر اگر امام کا خط آتا ہے تو امام کے خط آنے پہ یہ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, میں جا کے کیا کروں گا. ایک مرتبہ زوجہ کھڑی ہوئی, کہا حبیب میری چوڑیاں تم پہن لو, میری ردا تم لے لو, اور اپنی تلوار مجھے دے دو. تو اب حبیب کھڑے ہوتے ہیں کہ اے زن مومنہ پریشان نہ ہو, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. یعنی حبیب جیسے مرد بزرگ کو بھی اپنی زوجہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اتنا بدل گیا کوفہ. آقا کو غلام کی خبر نہیں, غلام کو آقا کی خبر نہیں. شوہر اور زوجہ کا رشتہ کیسا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی رازداری نہیں ہوتی درمیان میں, انہیں بھی ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. یہ تو چند واقعات ہیں, بہت سے ایسی باتیں ہیں اور ایسے حوالے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اتنا بدل گیا کوفہ. کیسے بدلا؟ اسی کوفے کے اندر, اب اسی کوفے کے اندر جناب مسلم شہید ہو گئے. اب اسی کوفے کے اندر جناب ہانی شہید ہو گئے. دوستو, میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. اگر مجھے موقع مل گیا اور جو باتیں میں آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, تو بہت سے ایسے شہداء ہیں کہ جنہیں میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی. اس لیے کہ وہ ایسے شہداء ہیں کہ ہم آج تک ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہو سکے. انہوں نے قربانیاں دیں. کوفے کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے؟ بس ایک یا دو نام ہیں جو ہمیں یاد رہیں. باقی شہداء انہوں نے اتنی قربانیاں دیں, وہ کہاں گئے؟ جو واقعات کے تبدیل ہونے کے اوپر کوفے کی خاک میں حسینی قربانی کا سرخ لباس پہن کے سو گئے, آج ان کے نام سے بھی بہت سے افراد واقف نہیں ہیں. یہ تاریخ کا کتنا بڑا ستم ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ نام بھی کچھ اگر سب نہیں تو کچھ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دوں. مگر کوفہ جب اتنا بدل گیا تو اب اس کوفے سے نکل کے کربلا جانے والوں کو سلام کیجئے. وہ کوفہ جس نے خط لکھ کے بلایا ہے, وہ کوفہ جس نے مسلم کا استقبال کیا ہے, وہ کوفہ جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, پھر وہ بیعت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ اتنے افراد تھے, 18,000 تو کم سے کم تعداد ہے. تو 18,000 میں سے کیا سب باغی ہو گئے؟ کیا سب نے بیعت توڑ دی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کہاں گئے یہ آپ کل سنیے گا. شیعیان علی تھے کوفہ میں. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے خود ہی خط لکھ کے بلایا, خود ہی قتل کر دیا اور اب خود ہی ماتم کرتے ہو. یہ تاریخ کا افسانہ نہیں ہے. یہ اشارے تو کیے جاتے ہیں, ہاں خط لکھ کے بلایا گیا تھا, لیکن قتل کس نے کیا؟ خط لکھنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ تاریخ کے پردوں کے اندر بات پڑی رہ گئی, یہ بات سامنے نہ آ سکی. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مگر دوستو, بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب مختار کا احسان ہے, بہت بڑا احسان, ایسا احسان کہ جس کو دنیا شیعت ادا نہیں کر سکتی کسی بھی طرح سے, کہ مختار نے ایسے لوگوں سے انتقام لیا. اور انتقام لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مصائب کے ایسے واقعات تھے کہ جن کے اوپر پردہ پڑا رہ جاتا اگر مختار نے قاتلوں سے انتقام لینے سے پہلے ان سے ان کے ظلم کی داستان نہ پوچھی ہوتی. آج واقعات کربلا ہمیں کیسے پتہ ہیں؟ ہمارے پاس کیا سورس ہے پتہ ہونے کا؟ بس یا تو وہ سورسز ہیں
کہ جو شہزادیوں نے معصومین نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا خود بیان کیا ہے، یا حمید ابن مسلم کے بیان کیے ہوئے وہ واقعات جن میں سے سب درست نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا راوی تو تھا نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ ہمیشہ حکومت کے زیر اثر لکھی گئی، اور اس کے بعد وہ بیانات جو ظالم نے اپنی زبان سے دیے کہ میں نے کربلا میں کیا ظلم کیا، یہ احسان ہے کہ مختار کا کہ مختار نے وہ ڈاکومنٹ ہم تک پہنچوا دیے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ چل پاتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ظالم اپنے ظلم کو بیان کرے گا اور اسے یہ معلوم ہے کہ میرا جیسا ظلم ہوگا ویسے ہی میرا انجام ابھی ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ظلم کو بڑھا کے بتائے گا یا کم کر کے بتائے گا؟ جب کم کر کے بتانے والے مظالم اتنے ہیں تو پھر حقیقت میں کیا ظلم ہوئے ہوں گے؟ کون ہے جو وہ تصور پیدا کر سکتا ہے؟ عزیزو، یہ ایام زینبیہ چل رہے ہیں۔ ایام زینبیہ تو برابر تھے جو چلتے رہے، لیکن یہ ایام بھی چونکہ آخری رخصتی مجالس ہے یا آخر کی مجالس ہیں، بالکل ہم اس میں جناب زینب ہی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیسے مصائب میری شہزادی نے اٹھائے، بس چند فقرے سن لیجئے، وقت بہت زیادہ نہیں، صرف 3 یا 4 منٹ مجھے مصائب پڑھنا ہے۔ مگر مصائب کا تعلق دل سے ہے، مصائب کا تعلق تصور سے ہے۔ اگر تصور پیدا ہو جائے تو کبھی کبھی 2 جملے بھی گریہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے تصور کو دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا سا تصور کر کے سنیں کہ کیا مظالم کربلا میں ہوئے۔ خولی کو گرفتار کر کے جب جناب مختار کی خدمت میں لایا گیا اور مختار کہتے ہیں خولی تو نے کیا ظلم کربلا میں کیے، تو ایک مرتبہ کہتا ہے امیر مجھے قتل کر دے، مجھے مار دے، مگر مجھ سے میرے مظالم کی داستان نہ پوچھ۔ کہا کہ کیوں؟ اس وقت تو نے مظالم کیے، آج بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، تو حسین کا چاہنے والا ہے، تو برداشت نہ کر سکے، تو سن نہ سکے گا۔ ایک مرتبہ حکم دیا اس کے اوپر تازیانے برساؤ تاکہ یہ ان مظالم کا بیان کرے۔ تازیانے پڑے تو مجبور ہو کے کہتا ہے حاکم اے امیر، میں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ میں اپنے ظلم کہاں تک بیان کروں، مگر جو میرے بڑے بڑے ظلم ہیں ان کے واقعات سن لے۔ کہا کہ بیان کر۔ عزیزو، بس کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے چند فقرے سن لینا، ظالم کی زبان سے بیان کی ہوئی داستان ہے۔ کہتا ہے میرا پہلا ظلم تو یہ ہے کہ جب کربلا میں حسین 3 شب و روز کے پیاسے شہید ہو گئے تو میں ہی وہ انسان تھا کہ جس نے شہید کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا۔ عزیزوں، میرا پڑھ دینا آسان ہے اور آپ کا سن لینا آسان ہے، مگر کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پہ کیسے بلند کیا جاتا ہے، ذرا اس کا تصور کر لیجئے تو یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ارے پورے راستے یہ سر میرے ساتھ تھا، اس نیزے کو میں نے ہی پورے راستے اٹھایا ہوا تھا۔ اور مختار کہتے ہیں ظالم تو نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ کہا امیر اتنا ہی نہیں، ارے سارے راستے یہ سر معجزے دکھاتا ہوا چلا، مگر مجھے کبھی بھی رحم نہیں آیا۔ کہا کیسے معجزات؟ کہا معجزات، ارے جب بھی کوئی ایسا علاقہ آنے والا ہوتا تھا کہ جہاں بازار ہوتے تھے، جہاں پہ مردوں کی بھیڑ ہوتی تھی، تو یہ سرنوں کے نیزہ سے تلاوت قرآن کرنے لگتا تھا تاکہ کوئی میری بہن کے کھلے ہوئے سر کی طرف نہ دیکھے، لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ کہا ظالم اور بیان کر۔ کہا امیر ایک سر کا یہ معجزہ ہے کہ جب یہ سر راستے میں چلتا تھا تو حسین کا سر اس طرف گھوم جاتا تھا جدھر علی اکبر کا سر ہوتا تھا۔ ارے باپ کی نگاہیں بیٹے کے چہرے کے اوپر رہتی تھی اور میں مسکرا کے کہتا تھا حسین دیکھ لیا انکار کا نتیجہ۔ کہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں نے اس دونوں سروں کو الگ الگ صندوق میں بند کر دیا تاکہ حسین کی نگاہ بیٹے کے چہرے پہ نہ رہے، مگر اب جو صبح کو صندوق کھولا گیا تو علی اکبر کا سر حسین کے سر کے ساتھ تھا، رخسارے سے رخسارہ ملائے۔ باپ بیٹے سے شاید کہہ رہا ہو اے میرے لال، 18 برس کی جوانی، عزادارو انتظامیہ سے معذرت میں 2-3 منٹ زیادہ لے گیا، مگر
مجھے حکم ہے کہ مسائل میں زیادہ پڑھوں، اس لیے چند فقرے اور سن لیجئے۔ کہا کہ اور تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا اب مجھ سے نہ پوچھ، میں بیان نہ کر سکوں گا۔ کہا بیان کر۔ کہا اے امیر سن، جب شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگی اور فوجیں اسباب لوٹنے کے لیے چلی تو میں فوجوں میں ذرا پیچھے رہ گیا اور میں اس وقت پہنچا کہ جب زیادہ تر اسباب لٹ چکا تھا، سیدانیوں کی چادریں چھن چکی تھی۔ کہا میں نے دیکھا کہ ساری سیدانیوں کے بیچ میں ایک بیوی ہے جس کے سر پہ اب بھی چادر ہے۔ میں نے فوجوں سے پوچھا کہ تم نے اس بیوی کی چادر نہیں لی؟ تو ایک مرتبہ میرے ساتھیوں نے کہا ارے ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اس بیوی سے چادر لے لیں۔ کہا کیوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے؟ خولی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے کہا تم سب ہٹ جاؤ، یہ ظلم میں کروں گا، اور میں آگے بڑھا اور جیسے ہی مجھے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، شہزادی نے اپنی چادر کو کس کے اپنے چہرے پہ، میں آگے بڑھا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس لیے کہ میں وہ ظلم کرنے والا تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہیں عرش الہی کو زلزلہ نہ آ جائے، کہیں زمین ہلنے نہ لگے۔ ارے میں آگے بڑھا، چادر کا گوشہ پکڑا مگر شہزادی نے مضبوطی سے چادر کو پکڑا ہوا تھا۔ ارے مجھے محسوس ہوا کہ اس چادر کو میں چھین نہیں پاؤں گا۔ عزیزو یہ جملہ سن لو اور اس کے بعد دامن پھیلا کے دعائیں مانگ لینا۔ ظالم کہتا ہے جب میں نے دیکھ لیا کہ میں چادر نہ لے سکوں گا تو ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، میرے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، ارے میں نے وہ کوڑا علی کی بیٹی کے چہرے پہ مارا، ماتھے سے خون نکلا، گرفت ڈھیلی ہوئی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی، شہزادی زمین کے اوپر گری، اے عباس میری چادر لٹ گئی۔ اس کے بعد میں نے بیمار کا مستر چھینا، علی کی بیٹی کو غش آ گئے۔ واہ غربت